اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تا 210 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پس اگر ان نشانیوں اور واضح ہدایات کے بعد بھی تم ڈگمگا جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یعنی تمہیں کسی بھی صورت میں اس کی عدالت سے فرار نہیں۔ کیا ان واضح نشانیوں اور ہدایات کے بعد بھی یہ لوگ منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود سایہ فگن بادلوں میں ان کے پاس آ جائیں؟ حالانکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ یاد رکھو، تمام معاملات کی بازگشت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ناظرین، سلم چونکہ یہی وہ مادہ ہے جس سے اسلام کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کے بنیادی معنی کو غور سے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ انہی معنی سے اسلام کے مختلف گوشے واضح ہو جائیں گے۔ یہ لفظ سلمہ ہو تو اس کے بنیادی معنی ہیں وہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو گیا، یعنی اس طرح مکمل ہو جانا کہ پھر کوئی نقص اور کمی باقی نہ رہ جائے اور انسانی صلاحیتوں کی پوری نشو و نما اور تکمیل ہو جائے۔ پھر اس مادہ کے دوسرے معنی ہیں ہر قسم کی آفات، خطرات اور حوادث سے محفوظ رہنا۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے مادہ میں زیادہ معنی صحت اور عافیت سے متعلق ہیں۔ پھر سلام ہے، یہ بھی اسی مادہ سے ہے۔ صاحب تاج العروس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلام وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ سلامتی حاصل کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں ایک نام سلام بھی ہے۔ پھر سلم، یہ بھی اسی سے ہے۔ یہ سیڑھی کو کہتے ہیں، کسی بلندی تک پہنچنے کا قابل اعتماد اور محفوظ ذریعہ، یعنی وہ ذرائع جن سے کوئی شخص نہایت اعتماد اور حفاظت سے بلندیوں تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد السلم ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں صلح اور صفائی کے ساتھ رہنے والا، یعنی خود بھی امن و سلامتی کے ساتھ رہنا اور دنیا میں بھی امن و سلامتی قائم رکھنا۔ اس کے بعد السلم والسلام کے معنی ہیں اطاعت، سپردگی، جھک جانا، یعنی قوانین خداوندی کی پوری اطاعت کرنا۔ اس کے بعد استسلم بھی اسی سے ہے، جس کے معنی ہیں اعتدال اور توازن کی راہ اختیار کرنا اور لغویت اور بےہودگیوں سے بچنا۔ استسلم اسی کے ایک معنی ہے کوششوں کا نتیجہ خیز ہونا۔ السلمہ تو اس عورت کو کہتے ہیں جس کے آزاد
نہایت نرم و نازک اور خوشنما ہوں، یعنی اس کے ایک معنی ہوئے خوشنمائی، حسن و خوشنمائی۔ ان معانی کے پیش نظر الاسلام اس نظام حیات کا نام ہے جس سے انسان کی تمام کمیاں پوری ہو جائیں اور اس کی صلاحیتیں پوری کی پوری نشو و نما پا جائیں، جس میں وہ زندگی کی تمام تباہیوں اور بربادیوں سے محفوظ رہے، وہ اپنی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا بلندیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے، وہ خود اپنی ذات میں بھی امن و سلامتی اور صلح و آشتی سے رہے اور ساری دنیا میں امن و سلامتی قائم رکھنے کا موجب ہو، وہ قوانین خداوندی کی پوری اطاعت کرے اور ان کے سامنے اپنا سر ہی نہیں اپنا دل بھی جھکا دے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے کسی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ اس طرح اس کی کوششیں ثمربار ہو جائیں گی اور اس کا کوئی عمل رائیگاں نہیں جائے گا، اور اس کی اپنی ذات بھی اور پورے معاشرے میں بھی حسن یعنی توازن پیدا ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بیان کردہ لغوی صفات کے مطابق ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کا کیا مقصد ہے۔ مسلمانوں کو پوری صفات کے ساتھ اسلام کی عمارت میں داخل ہونے کا حکم ہے۔ آدھا تتر اور آدھا بٹیر مسلمانی نہیں ہے، اس لیے اسلام کے مطابق زندگی کو اپنائیں اور منفی شیطانی قوتوں سے بچتے رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اس میں سے کچھ منتخب کر لیں اور کچھ چھوڑ دیں۔ کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کے بعد آدمی پر اسلام پورے کا پورا لاگو ہو جاتا ہے، اس کے بعد دین میں مرضی نہیں چل سکتی کہ جو چاہا کر لیا اور جو نہ چاہا وہ نہ کیا۔ یوں حق و باطل کے درمیان معلق رہنا منافقین کا شیوا ہے۔ سچے مومن مصلحتوں کے شکار نہیں ہوتے، بلکہ دل و جان سے خود اپنی ذات پر اور پورے معاشرے، ملک اور دنیا پر اسلام کی قدروں کو نافذ کرنے کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی خواہش یہی ہے کہ اگر آدمی کافر نہیں ہوتا تو پھر مومن بھی نہ رہے۔ افسوس کہ آج کل کے بیشتر مسلمانوں کا عمل شیطان کی حسب خواہش ہے۔ کسی حد تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ذاتی مفادات کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو پامال بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو دین کے تابع نہیں ہوتے لیکن دین کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ دونوں کی دوستی رکھتے ہیں، جو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اس میں دنیا و آخرت دونوں کی تباہی ہے۔ کافر کے لیے کم از کم اس دنیا کی آسائشیں تو ہیں، لیکن دوغلے مسلمانوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں ذلت ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس اگر ان نشانیوں اور واضح ہدایات کے بعد بھی تم ڈگمگا جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ لوگ منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود سایہ فگن بادلوں میں ان کے پاس آ جائیں، اور حالانکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ یاد رکھو تمام معاملات کی بازگشت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یعنی قوانین الہی کے مطابق دوغلے لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کے لیے خجالت ہی خجالت ہے۔ انہیں کسی طرح کے معجزوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں میں اتر کر ان کو سمجھانے آئیں گے۔ قرآن کریم کے ذریعے واضح دلائل اور نشانیاں اتر چکی ہیں۔
اس کے بعد بھی اگر وہ اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہوتے، ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ان کے لیے سوائے عذاب کے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کے اعمال پہنچ رہے ہیں جن کے مطابق ان کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صاحب عزت و حکمت ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقلال عطا فرمائے دین پر، اور دین کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطالب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تشریحات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان سب باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔